سوال: تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ جواب: 30,000 جنات نے۔ سوال: نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال: موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کی انگوٹھی پر لکھا تھا؟ جواب: یہ عبارت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر لکھی ہوئی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب: 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے اپنے بچوں کا ختنہ کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو سب سے بدبخت کہا ہے؟ جواب: جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ سوال: طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: 600 سال۔ سوال: حضرت اماں حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا؟ جواب: اللہ تعالی نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کیا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب: غسل۔ سوال: کیا غسل کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: مردوں کے لیے کتنے ماشے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: تقریباً 5 ماشے یا 4.374 گرام۔ سوال: ابلیس پر سب سے پہلے لعنت کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا مگر اب جہنم میں ہے؟ جواب: اژدہا، سانپ۔ سوال: قرآن پاک سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا؟ جواب: اونٹ کی کھال پر۔ سوال: چہرے پر نور لانے کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: ہر نماز کے بعد 1111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چہرے پر دم کریں۔ سوال: بتائیے کون سا سجدہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال: شیطان کتنے سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: 80,000 سال۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہیں دنیا کی تمام زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کو معاف نہیں کرتا؟ جواب: جو گناہ کے بعد توبہ نہ کرے۔ سوال: دجال اس وقت کہاں ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جن کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جواب: جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سوال: مرنے کے کتنے دن بعد روح اپنے گھر آتی ہے؟ جواب: بعض روایات کے مطابق 40 دن، مگر شرعی طور پر اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: سب سے پہلا انسان کون تھا؟
جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب خلیل اللہ۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کیوں تفصیل سے بیان ہوا؟ جواب کیونکہ اس میں صبر، حکمت، وفاداری اور اللہ پر توکل کی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ قرآن نے اسے احسن المقصص کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں اور انعامات کی کہانی ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سوال قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ جواب سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال سب سے پہلا شہید اسلام میں کون ہوا؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جواب تورات۔ سوال سورۃ الفاتحہ کو کیوں ام القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب اس لیے کہ یہ سورت قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کی حمد، بندگی، دعا اور ہدایت کی طلب ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا فرض ہے اور حدیث میں اسے سب سے عظیم سورت کہا گیا ہے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر رکی؟ جواب کوہ جودی پر۔ سوال اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال بیت اللہ کس نبی نے تعمیر کیا؟ جواب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں کیا سبق ہے؟ جواب حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری میں بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتے۔ انہوں نے دعا کی، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان کی صبر بری زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش میں شکوہ نہیں بلکہ شکر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب 12 بیٹے۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں آسمان پر اٹھایا؟ جواب تاکہ وہ قرب قیامت واپس آ کر دجال کو ختم کرے اور عدل قائم کرے، اور زندہ ہیں، سولی نہیں دی گئی جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ سوال اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ جواب اس صورت میں اللہ کی توحید کا مکمل بیان ہے جو قرآن کا مرکزی موضوع ہے، اس لیے یہ صورت اتنی جامعہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دی گئی ہے۔ سوال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال قرآن پاک کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب 30 پاروں پر۔ سوال نماز چھوڑنے پر کیا حکم ہے؟ جواب نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ کفر کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، نماز ایمان کی پہچان ہے۔ سوال قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 114۔ سوال سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ جواب 10 سال۔ سوال معراج کا واقعہ کیوں خاص ہے؟ جواب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، انبیاء سے ملاقات کروائی، جنت و دوزخ دکھائی اور اسی رات نماز فرض ہوئی۔ یہ اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ بن ابی قحافہ۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی؟
جواب جنت میں۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز میں بدلا؟ جواب ایک بڑے اژدہے سانپ میں۔ سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ماہ بعد۔ سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جواب سادگی، صبر، قناعت اور اللہ سے تعلق۔ ان کی زندگی نبی کے گھر کی تربیت کی عکاسی ہے۔ وہ بہترین بیٹی، بیوی اور ماں تھیں۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ جواب قوم لوط کی طرف۔ سوال سب سے پہلا کلمہ کس نے پڑھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ جواب انبیاء کو وحی پہنچانا۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کیسا تھا؟ جواب وہ دین کی بڑی عالمہ تھیں، ہزاروں احادیث روایت کی اور ان سے صحابہ علمی مسائل پوچھتے۔ ان کی فقہ اور بصیرت بے مثال تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے مشہور ہیں؟ جواب حابیل اور قابیل۔ سوال قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب بنی اسرائیل۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کہاں دی؟ جواب منا کے مقام پر۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا پیغام ہے؟ جواب اطاعت، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ مثال ہے۔ سوال سورہ یاسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب قلب القرآن، دل قرآن۔ سوال قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال حضرت یحییٰ علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت زکریہ علیہ السلام۔ سوال سورہ کوثر میں کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جواب اللہ نے نبی کو خیر کثیر عطا کی، جس میں کوثر نامی حوض بھی شامل ہے۔ یہ سورت دشمنوں کی طعنوں کا جواب بھی ہے اور نبی کی فضیلت کا بیان بھی۔ سوال سب سے پہلا جمعہ کس نبی نے پڑھایا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم میں بھیجے گئے؟ جواب بنی اسرائیل میں۔ سوال سورۃ العصر میں کیا پیغام ہے؟ جواب وقت کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور صبر و حق کی تلقین کی۔ سوال سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نبی کریم کا ہجرت کا ساتھی کون تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال اسلام کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خصوصیت کیا تھی؟ جواب ان کے دور میں فتنوں کا آغاز ہوا لیکن وہ علم، عدل اور قربانی کی مثال بنے۔ ان کی خطابت، شجاعت اور علم کو ساری امت مانتی ہے۔ سوال قرآن میں سب سے زیادہ کس فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال کس فرشتے کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال کس نبی کو اللہ نے کلام کیا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جواب: حق کے لیے کھڑے ہوئے کی ہمت، صبر اور دعا کی طاقت۔ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: زمزم کا چشمہ کیسے نکلا؟ جواب: حضرت حاجرہ علیہ السلام کے تلاش پانی کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے نام دیے گئے؟ جواب: کئی نام، جیسے احمد، حامد، ماہی، عاقب وغیرہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کب ہوئی؟ جواب: 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ سوال: حج فرض کب ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جواب: صرف ایک حج، حج حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے آخری خطبہ دیا اور دین کی تکمیل کی خبر دی۔ سوال: قیامت کے دن کون لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ جواب: وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور عبادات میں مخلص ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ جواب: وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال: جنت میں سب سے بلند مقام کیا ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: جنت کے درختوں کا سایہ کیسا ہوگا؟ جواب: جنت کے درختوں کا سایہ بہت طویل ہوگا، ایک سواری کئی سال چل کر اسے عبور نہیں کر سکے گی۔ سوال: جنتی لوگوں کو کون سا لباس دیا جائے گا؟ جواب: ریشم کے کپڑے۔ سوال: جنت کی نہروں میں کون سی نہریں ہوں گی؟ جواب: دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں۔ سوال: جنت کے لوگ کیسا کھانا کھائیں گے؟ جواب: جنت کے پھل، پرندوں کا گوشت اور جو وہ چاہیں گے۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: جنت میں کس چیز کی کمی نہیں ہوگی؟ جواب: سکون، خوشی اور اللہ کا دیدار۔ سوال: جنت میں عورتوں کا مقام کیا ہوگا؟ جواب: نیک عورتیں اپنے اعمال کے مطابق بلند درجات میں ہوں گی۔ سوال: کس چیز کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ جواب: زمزم کا پانی۔ سوال: روزے کی حالت میں کس وقت روزہ افطار کرنا افضل ہے؟ جواب: غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ سوال: کون سی دعا سجدے میں مانگنی افضل ہے؟ جواب: سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اپنی حاجات بیان کرنا۔ سوال: رات کے وقت کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کیا اس کا کوئی شرعی پہلو بھی ہے؟ جواب: حلال نکاح کے تعلق میں ہفتے میں 2 سے 3 بار ہم بستری کرنا طبی لحاظ سے صحت کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ یہ جسمانی راحت، ذہنی سکون اور میاں بیوی کے آپسی تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام میں صرف نکاح کے ذریعے حاصل کی گئی ہم بستری کو جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ زنا یعنی بنا نکاح کے جسمانی تعلق کو سختی سے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ الاسراء آیت 32۔ لہٰذا صحت مند اور پاکیزہ زندگی کے لیے شریعت کے مطابق نکاح کے بندھن میں رہتے ہوئے اعتدال سے ہم بستری کرنا افضل ہے۔